آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے میں کثرت کے ساتھ شرکت کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کثرت کے ساتھ شرکت کرنے سے ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا، ہمیں اس کی بینیفٹ کیا ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابیوں، اگر دنیا سے جانے والا گنہگار ہوگا، اگر دنیا سے جانے والا گنہگار ہوگا تو جنازے میں جو کثرت ہوگی اس کثرت کی وجہ سے جنازے میں جو جتنے زیادہ ایماندار لوگوں کی بھیڑ ہوگی، ایماندار لوگوں کی کثرت ہوگی، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جانے والے اگرچہ گنہگار ہیں مگر رب کائنات اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر جانے والا نیکوکار ہے، جانے والا ایسا بندہ ہے یا بندی ہے کہ بہت زیادہ نیک کار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں پروردگار عالم سبوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے میں کثرت کے ساتھ شرکت کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، بغداد شریف کی سرزمین پر ایک اللہ کی بندی رہتی تھی، ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ پاک باز، بہت ہی زیادہ شرم و حیا کی پیکر تھی اور عبادت گزار بندی تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو دوستان محترم اسی بغداد شریف کی سرزمین پر اسی احاطے میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا جو چوری تو کرتا تھا مگر کفن چوری کرتا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جب لوگ کفن تک بھی چوری کر لیتے تھے۔ اتنے لوگوں کی تکلیف تھی، اتنے لوگ جو ہے غریبی میں مبتلا تھے، جب کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو مردار کے کفن تک چوری کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی علاقے میں ایک کفن چور رہا کرتا تھا۔ جب اس نیککار خاتون کا انتقال ہوا، نیککار عورت کا انتقال ہوا جو کہ اللہ کی ولیہ تھی، تو اس کے جنازے میں بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ اور آج اللہ کے کرم سے ہر جگہ پر جنازے میں کافی بھیڑ ہوتی ہے، تو اس کے جنازے میں کافی لوگوں نے شرکت کی، یہاں تک کہ وہ کفن چور بھی اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ اس کے جنازے کی نماز ادا کی گئی اور اس کے بعد اسے سپرد خاک کیا گیا، یعنی کہ اسے دفن کر دیا گیا۔ وہ کفن چور ہر وقت پیش رہتا تھا، آگے رہتا تھا کہ دیکھیں کس کوالٹی کا کپڑا ہے، جس کوالٹی کا کپڑا ہوگا مجھے اتنا زیادہ دام ملے گا، اتنا زیادہ میرا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ اس عورت کو دفن کر دیا گیا۔ لوگ دعائے مغفرت کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، کفن چور بھی اپنے گھر کو چل دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب رات کا وقت آیا، رات کا سناٹا آ گیا، تو کفن چور اپنے گھر سے فوارہ لے کر کے نکلتا ہے، سیدھا قبرستان کی سرزمین پر جاتا ہے، قبر کو کھودنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مٹیوں کو اس نے ہٹا دیا۔ اب لکڑیاں نظر آنے لگ گئی، لکڑیوں کو بھی ہٹا دیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا قبر میں اتر گیا۔ اب جو ہے وہ کفن چور قبر میں اترا اور جو ہی کفن پہ ہاتھ لگانا چاہتا تھا، کفن پہ ہاتھ رکھنا چاہتا تھا کہ اس اللہ کی نیک بندی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بتائیے کہ کتنا سخت دل انسان تھا، ورنہ کمزور دل والا انسان رہتا تو وہیں پر بے ہوش ہو جاتا۔ اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مسلمان صرف موت کا مزہ چکھتا ہے، مسلمان مرتا نہیں ہے، ایک جگہ سے کوچ کر کے، ایک جگہ سے انتقال کر کے، ایک جگہ سے منتقل ہو کر کے دوسری جگہ جاتا ہے، ایک دنیا کو چھوڑ کر کے دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ چکھنا ہے تو مسلمان موت کا مزہ ہی چکھتا ہے۔ حضرات، جب اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اب وہ عورت کہنے لگی یا اللہ پروردگار عالم، تیرا ماجرا کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، تیری مشیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے،
اے رب کائنات تو نے ایک جنتی عورت کی قبر میں ایک جنتی مرد کو بھیج دیا۔ حضرات جو اس عورت نے اتنا کہا اس کفن چور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے کہا مائی آج تک میں نے بہت کفن چرائے، بہت قبر کو کھودا ہے، بہت لوگوں کے کفن کو لوٹا ہے، مگر آج تک میرے ساتھ ایسا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ پاک باز عورت ہیں، شرم و حیا کی پیکر ہیں، آپ عبادت گزار بندی تھی۔ یہ تو بات بالکل حقیقت ہے کہ آپ جنتی ہیں، مگر آپ نے مجھے کیوں جنتی کہا؟ آپ نے مجھے کیوں جنتی کہا؟ عورت کہتی ہے بندے سن لے، صرف تو ہی نہیں، آج میری جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، وہ عورت کہتی ہے کہ آج میرے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مغفرت فرما دی ہے، اور میری جنازے میں تو بھی شریک تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے، تیری بھی بخشش فرما دیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور اس واقعہ سے یہ بات سمجھ میں بھی آیا، میرے نبی نے بہت دن 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ جنازے میں کثرت کے ساتھ شرکت کرو۔ اس لیے حضرات گرامی کثیر تعداد میں جنازے میں شرکت کرنا چاہیے، کیونکہ آج وہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی، وہ چلی گئی ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ یہیں رہ جائیں گے۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، سفر جس طرح سے یہاں سے اگر کوئی احمد آباد کا سفر کر رہا، ممبئی کا سفر کر رہا، تو جاتے جاتے کسی جنکشن میں گاڑی آدھا گھنٹہ کے لیے رک جاتی ہے۔ اب کوئی سفر کرنے والا، کوئی یاتری اسی اسٹیشن کو اپنا گھر نہیں سمجھ لیتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا سفر کہاں سے کہاں تک کا ہے، مجھے کہاں سے کہاں تک جانا ہے اسے پتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رک گئی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا سفر عالم ارواح سے جنت تک کا ہے، بیچ میں یہ ایک اسٹاپیج ہے، بیچ میں یہ ایک جگہ ہے دنیا جہاں پر کچھ دن ٹھہرنا ہے۔ اسی لیے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے لوگ آئے، اور ہر کوئی اپنا اپنا وقت لے کر کے آتا ہے، اس دن سے زیادہ کوئی اس دنیا میں جی نہیں سکتا ہے۔ تو مرحومہ دنیا سے چلے گئی، ایسا نہیں کہ باقی سب رہ جائیں گے، سب اپنے اپنے وقت پر جائیں گے۔ کسی شاعر نے بہت دن پہلے کہا ہے کہ بلبلوں ایک دن سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، بلبلوں ایک دن سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، بلبلوں ایک دن سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، ارے اٹھ گیا جسے گھڑی آبودانہ، اٹھ گیا جسے گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا، اٹھ گیا جسے گھڑی آبودانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ اور آگے شاعر لکھتا ہے کہ ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپا کے کفن میں،
ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپا کے کفن میں، دوستو سوئے شہر خاموشا، دوستو سوئے شہر خاموشا، چار کاندھوں پہ جانا پڑے گا، دوستو سوئے شہر خاموشا، چار کاندھوں پہ جانا پڑے گا۔ اور حضرات گرامی، ہر انسان، دنیا سے بہت سارے لوگ گئے، سب جاتے ہیں، اپنے احباب و اقربا کو، اپنے چاہنے والے کو، اور ہم سب کو کچھ میسج دے کر کے جاتا ہے، کچھ پیغام دے کر کے جاتا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ شاعر نے لکھا ہے، سماعت فرمائے، ثواب کی نیت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بلبلو بلبلو ایک دن سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا، اور 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، ریت ہے یہ یہاں کی پرانی، کہ آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل تم کو بھی جانا پڑے گا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل تم کو بھی جانا پڑے گا، اٹھے گیا جس گھڑی آبادانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات گرامی، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، موت ایک ایسا سفر ہے جس سفر پہ ہر ایک کو جانا ہے، موت ایک ایسا مزہ ہے جسے ہر ایک کو چکھنا ہے، موت ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہر ایک کو چلنا ہے، موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ لیکن موت تو سب کی ہوتی ہے، ایک مسلمان بندے کی بھی موت ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی موت ہوتی ہے، لیکن جو ایماندار ہوتا ہے، جو نیکوکار اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی موت میں اور ایک گنہگار پاپی انسان کی موت میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ایک نبی، جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوستی تھی حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے، نبی ہیں، نبی کی بات ہی الگ ہے، دوستی تھی۔ تو ایک دوست دوسرے دوست سے ہر راز کی بات کہتا ہے، بہت طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے دوست، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہا کہو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تو گنہگار کی روح کو قبض کرتا ہے تو تمہاری صورت کیسی ہوتی ہے، تمہاری حیت کیسی ہوتی ہے، کس انداز سے قبض کرتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میرے دوست ٹھیک ہے، ہم تو تمہیں وہ روپ دکھا دیں گے، لیکن برداشت کر پائیں گے تب تو؟ کہا کہ ہم برداشت کر لیں گے، کیونکہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ان کی موت ابھی نہیں ہو رہی۔ کہا ٹھیک ہے ہم برداشت کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے آنکھوں کو بند کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کو بند کر لیا
मलकुल मौत ने वही रूप धारण किया, उस सूरत को अपनाया जिस सूरत में वो गुनहगार लोगों की रूह को कब्जे करता है, जो सूरत लेकर के मुनाफिकों की रूह कब्जे करता है, जो सूरत लेकर के मुशरिकीन की रूह कब्जे करता है। बिरादरान इस्लाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख बंद किए हुए, मलकुल मौत ने अपना फेस चेंज किया, कहा आंखों को खोलिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आंखों को खोला, अल्लाह अकबर कहते हुए बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। एक नबी है, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन पानी का छिड़काव किया, बड़े कोशिश के बाद उन्हें होश में लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों सुन लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाए मलकुल मौत, अगर गुनहगार को अजाब ना भी दिया जाए, तेरी हैबतनाक सूरत को देखना ही उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। इस सूरत को जो देख लेगा वही उसके लिए अजाब शदीद है, बहुत बड़ा अजाब है। यानी कि किस सूरत में मलकुल मौत आते हैं। इसलिए आज हम लोग जो है एक दूसरे को नसीहत करते हैं और कहते हैं कि दोस्त, एक इंसान चला गया दुनिया से, इसका मतलब ही नहीं कि वो चला गया और कोई नहीं जाएगा, सबको जाना है। गुनाहों से बचते रहिए, नेक काम करते रहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होश में आए तो कहा कि भाई अब वो रूप दिखा दीजिए, अब वो रूप दिखा दीजिए जिस रूप को लेकर के, जिस सूरत को लेकर के आप नेककार लोगों की रूह को कब्जे करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। वो रूप दिखा दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोस्त वो रूप दिखा दीजिए। हजरत मलकुल मौत ने फरमाया आप आंखों को बंद कर लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों को बंद कर लिया। हजरत मलकुल मौत ने अपना रूप चेंज किया, अपनी सूरत को चेंज किया, अपने फेस को चेंज किया। उसके बाद फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखों को खोलिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम लोग फेसबुक में देखते रहते हैं कितने ऐसे बंदे इंतकाल होते हैं जिसका चेहरा काला पड़ जाता है, कितने ऐसे लोग इंतकाल कर जाते हैं जो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा होता है, मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा होता है। इसलिए देखिएगा जनाजे में हर कोई सूरत को देखने की कोशिश करता है। सब ही कहता है कि एक बार चेहरा दिखा दीजिए। क्यों चेहरा दिखा जाता है जानते नहीं। आज अगर कोई मक्का मदीना से हज करके आता है, मक्का मदीना से उम्रा करके आता है, कितने लोग उसकी आंखों की जियारत के लिए जाते हैं, कितने लोग उसे देखने जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उस बंदे ने इन आंखों से काबा को देखा है, नबी के सब्जे गुंबद को देखा है। मरने वाला जब कब्र में जाता है उसे दीदारे रसूल हो जाता है, इसलिए चेहरा देखने की कोशिश की जाती है। हजरात गिरामी, बार बार चेहरा हम लोग देखते रहते हैं। कितने लोगों का चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है, कितने लोगों के चेहरे काले पड़ जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों को खोला और मलकुल मौत की उस सूरत पर नजर डाली जिस सूरत को लेकर के नेक कर के रूह को कब्ज करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता पुकार उठा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेसाख्ता पुकार उठे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अगर नेककार बंदे को जन्नत ना भी दिया जाए, ऐ मलकुल मौत तेरी सूरत देख लेना ही उसके लिए जन्नत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइए कि जब एक नेककार इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका मर्तबा कितना बड़ा हो जाता है कि दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले दुनिया से जाने वाले वापस न आने वाले, वापस न आने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है,
جس دن سے تو گیا ہے گھر سونا ہو گیا ہے، جس دن سے تو گیا ہے، جس دن سے تو گیا ہے گھر سونا ہو گیا ہے، خوشیاں لٹانے والے، خوشیاں لٹانے والے تیری یاد آ رہی ہے، خوشیاں لٹانے والے تیری یاد آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے تیری وہ بات پیاری پیارے، یاد آ رہی ہے تیری دل کو لبھانے والے، دل کو لبھانے والے تیری یاد آ رہی ہے، دنیا سے جانے والے تیری یاد آ رہی ہے، سب بھول کر خطائیں دیتا رہا دعائیں، سب بھول کر خطائیں، سب بھول کر خطائیں دیتا رہا دعائیں، سب بھول کر خطائیں سینے لگانے والے، سینے لگانے والے تیری یاد آ رہی ہے، دنیا سے جانے والے تیری یاد آ رہی ہے، دنیا سے جب میں ہارا تو نے دیا سہارا، دنیا سے جب میں ہارا، دنیا سے جب میں ہارا تو نے دیا سہارا، دنیا سے جب میں ہارا، ہمت بڑھانے والے، ہمت بڑھانے والے تیری یاد آ رہی ہے، دنیا سے جانے والے، دنیا سے جانے والے تیری یاد آ رہی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا بڑی دل سوز گزرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے شکم میں تھے، جبھی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پر، تو یتیم بچہ کو دیکھیے گا، جب ہر کوئی اپنے بچے کو پیار کرتا ہے اور جس بچے کا ماں باپ نہیں ہوتا ہے اس بچے پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درس دیا کہ یتیموں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر کوئی شفقت سے، آپ لوگ میرے طرف دیکھیے، ہے نا، ہم سے ضروری بات وہ لوگ نہیں بتا رہے ہیں، وہ کوئی دعوت نامہ ہے، سب سے ضروری بات ہم ہی بتا رہے ہیں، تو میری طرف آپ لوگ دیکھیے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے، آپ کی امی تھی، آپ کے والد صاحب نہیں تھے۔ میرے نبی کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی شفقت سے
दया करते हुए किसी यतीम के सर पे हाथ रख देता है, किसी यतीम के सर पे हाथ रख देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ के नीचे, उस यतीम के सर में जितना बाल है, हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह ताला उतनी नेकियां उस बंदे को अता कर देता है जो यतीम के सर पे शफकत का हाथ रख देता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीम पर दया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब यतीम थे। ईद का मौका आया, सब अपने अपने बच्चे से प्यार कर रहे थे, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल के करीब थी, 6 साल की करीब, यानी कि ज़ाहिरी उम्र। तो अपनी अम्मी से कहते कि अम्मी, मैं देखता रहता हूँ कि हर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है, क्या मेरा बाप कभी नहीं आएगा, मेरे अब्बू कभी नहीं आएंगे, हमको कभी गोद में नहीं लेंगे? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे अपनी अम्मी से। हजरत आमना रोने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे अपने जो है बच्चे को सीने से लगाते, अपने पोते को सीने से लगाते और कहते कि बेटा तुम्हारा अब्बा अब कभी नहीं आएगा। तो कहा कहाँ है हमारा अब्बा? तो कहा कि बेटा मदीने के करीब एक जगह है, वहीं पर है, मदीने में तुम्हारे अब्बू हैं। तो कहा हम वहाँ जाना चाहते, अगर हमारे अब्बू नहीं आएंगे तो हम ही वहाँ पर जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना से कहा कि बेटा एक काम करो, इसे ले जाओ, कम से कम बाप की कब्र की ज़ियारत तो कर लेगा। तो हजरत आमना, हजरत उम्मे ऐमन और ये 5 आदमियों का काफिला, मेरे नबी के माँ 5 आदमियों का काफिला मिल करके जाने लगे मदीना शरीफ, जहाँ पर हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कब्र शरीफ के यानी कि करीब पहुँची तो थोड़ी दूर से बता देती है कि बेटा मोहम्मद, वो देखो तुम्हारे अब्बू की कब्र है, जाओ और अपने अब्बू को पुकारो, देखे तुम्हारे अब्बू क्या कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ के पास गए और कहा कि अब्बू, हर आदमी अपने अपने बच्चे से प्यार करता है, अपने बच्चे को गोद लेता है, क्या आपका दिल नहीं करता है? क्या आप मुझे गोद में लेते? हजरत अब्दुल्ला की कब्र कांपने लगती है। हजरत अब्दुल्ला कहते कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं कब्र से बाहर आ जाऊं और अपने बच्चे को गोद लूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आपके अब्बू तो बाहर नहीं आएंगे, ये मेरे कानून के खिलाफ है, जो दुनिया से एक बार चला गया हुआ और नहीं आएगा। मगर ऐ मेरे महबूब, अल्लाह ताला ने हमारे और आपके नबी से फरमाया, ऐ मेरे महबूब, आप अपने अब्बू के कब्र में हाजिर हैं और अब्बू के फिराक में आपकी आंखों से टप टप आंसू निकल रहा है। आपकी उम्मत में से अगर कोई भी बंदा अपने अब्बू के कब्र में हाजिर होगा और उसके आंखों से आंसू निकलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब, मैं आपकी उम्मत के हर उस शख्स की बात की मगफरत फरमा दूंगा जिसका बेटा उसके कब्र में खड़ा होगा और उसके आंखों से टप टप आंसू निकलेगा। हजरात गिरामी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आस लेकर के गए थे कि अब्बू को देखेंगे, अब्बू हमें गोद में लेंगे, मगर हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया कि हमारी उम्मत में से भी कितने ऐसे लोग होंगे जिनके अब्बू मर जाएंगे, तो कैसे सब्र करेंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से सिर्फ हमारे और आपके लिए वहाँ से रुखसत हो गए, आने लग गए। आते आते बीचों बीच में, मक्का और मदीने के बीचों बीच में एक जगह है मकाम अबुआ, आज भी वो जगह मौजूद, अगर अल्लाह ने कभी पहुंचाया तो देखिएगा। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकाम अबुआ पे पहुंची तो बीमार हो गई। कोई गाड़ी और बस का सफर नहीं था, पैदल सफर था और अरब की सरजमीन जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, पहाड़ी पहाड़ नजर आएगा। बीमार हो गई, यहाँ तक कि बीमार ने शिद्दत पकड़ लिया। हजरत आमना को टेंशन हुआ कि मेरा ये छोटा बच्चा है, मेरे साथ सफर में अगर मुझको कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को क्या होगा। हजरत उम्मे ऐमन साथ है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब गालिब गुमान हुआ कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हजरत उम्मे ऐमन को अपने करीब बैठाया और अपने बच्चे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब बैठाया और कहा कि बेटा मोहम्मद, अब हम नहीं बचेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ हमने तो अब्बू को देखा नहीं, आप अगर चली जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे। दोस्तान मोहतरम, हजरत आमना ने हजरत उम्मे ऐमन से कहा कि उम्मे ऐमन, अपनी माँ का प्यार देना मेरे इस बच्चे को। देखना उसी मक्का की सरजमीन पर जब मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा तो कितने लोग ऊँट की ओजड़ी डाल देगा,
کتنے لوگ مارے گا، پیٹے گا، کتنے لوگ تکلیف دے گا، میرے بچے کو وقت سہارا دینا، میرے بچے کو پیار دینا۔ حضرات گرامی، یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ماں کا انتقال ہوا تو اسی جگہ پر پتھروں سے قبر بنایا گیا، پتھروں سے مٹی دی گئی، آج بھی پتھریں بنی ہوئی اسی جگہ پر۔ دوستان محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ نہیں رہے تھے۔ حضرت ام ایمن کہہ رہی تھی کہ بیٹا محمد چلو، جو دنیا سے چلا گیا اور نہیں آئے گا ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے۔ میرے نبی وہاں سے نہیں جا رہے تھے، ماں کو چھوڑ کر کے کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد پیغام دیا، اے میرے محبوب آپ چلے جائیے، آپ چلے جائیے، آپ نے جو آج تکلیف برداشت کیا ہے، ماں کی جدائی کو برداشت کیا ہے، باپ کی جدائی کو برداشت کیا ہے، آپ کی امت میں سے جن جن لوگوں کی ماں انتقال کر جائے گی اور آپ ہی کی طرح افسوس کرے گا، آنکھوں سے آنسو نکلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانے والے کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ کی امت کے ماؤں کی مغفرت ہو جائے گی۔ جب ہماری ماں اور باپ کی باری آئی، ہمارے نبی نے 6 سال کی عمر میں سینے پر صبر کے سل رکھا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری جگہ پر راستہ ہموار کر دیا ہے، بہت ساری جگہ پر راستہ نکال دیا تاکہ ہمیں اور آپ کو صبر آ جائے، ہمارے اور آپ کے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے۔ چونکہ ماں باپ بہت انمول چیز ہے، دنیا میں جو ماں پیار دیتی ہے، جو باپ پیار دیتا ہے، ہر کوئی اپنے لیے سوچتا ہے، لیکن دنیا میں ماں اور باپ یہ دونوں واحد شخص ہیں جو اپنے لیے آسانیاں نہیں چاہتا ہے بلکہ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ ماں اور باپ ایسے ہیں، ہر انسان دنیا کا سب سے پہلے اپنا دیکھے گا، اس کے بعد آپ کا کام کرے گا، چاہے آپ کو کتنے بیسٹ فرینڈ ہو، پہلے اپنا کام کرے گا اس کے بعد آپ کا کرے گا۔ مگر ماں باپ کی ہر وقت یہی تمنا ہوتی ہے کہ میرا کچھ ہو نہ ہو، میرے بچے کی زندگی آسان ہو جائے، میرا بچہ سکھی رہے، میرا بچہ اچھا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم رب کائنات آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔